شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو سوتے وقت 121 بار پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، پھر صبح انشاءاللہ تعالی دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ تعالی برکت، فضیلتیں پیدا ہوں گی۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ آیت مبارکہ 121 بار پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کے رکھ دیں، پھر صبح تکیہ اٹھا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان ظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ انہی نیک اعمال میں سے کوئی بھی ایسا ایک عمل کیا جائے جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے ایک آیت مبارکہ صرف 121 بار پڑھنے کے بعد تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو، پھر اللہ پاک آپ کے لیے ایسی غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ غائب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ پاک ہے، بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں اور برے حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پھر وہ انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکالنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن محترم ناظرین، آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید مت ہوا کریں اور اللہ پاک سے مانگا کریں، اور جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو بھی پریشانی ہے، دکھ تکلیف ہے، وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائے گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے، صرف اسی کی ہی عبادت کرے، اسی سے ہی مانگے اور اسی سے سوال کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے۔ جب انسان یہ کرتا ہے اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے، اس لیے ناظرین، ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، چاہے ہمارے کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سب سے بڑی طاقت بھی ہے،
اور وہ لازوال طاقت دعا کی طاقت ہے۔ اپنے پروردگار سے ہمیں کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہر وقت ہماری دعاؤں کو وہ سنتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رنگ لاتی ہیں تو پھر اپنی دکھ بھری زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کے رنگ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچ اور یہی خیالات رکھا کرے کہ میں جب بھی دعا مانگوں گی اپنی اوقات دیکھ کر ہی مانگوں گی۔ ناظرین، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اس طرح مت کیا کریں۔ آپ رب کی شان دیکھ کر مانگا کریں، صرف اور صرف اپنے اللہ کریم سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، تو وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے، وہی تو قادر مطلق ہے، اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہی دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا اور مناسب ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگیں، جب بھی دکھ تکلیف اور برے حالات آپ کو گھیرنے لگیں، تو کچھ اور نہ کیا کرو، لیکن اپنے رب تعالیٰ کی طرف ضرور متوجہ ہو جاؤ، اور صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو 1 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا کرو، پھر آپ اوپر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق کا ایسا دروازہ کھولے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک بڑا ہی مہربان رب ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، مگر جب ہم پر برے دن آتے ہیں یا کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو لوگ بھی جتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کو اتنا زیادہ نوازتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جو بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی وہ بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ معاشرے میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے ان کی، وہ دولت ایسے خرچ ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسی ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جانا، یا کسی حادثے کی نظر ہو جانا، مختلف بیماریوں کی نظر، یا گھر میں کوئی پریشانی آ جانا۔ محترم ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو تو صرف برکت والا، سکون والا مانگو، رزق ایسا مانگو کہ جس میں سکون ہو۔ ناظرین، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ ثواب کے حقدار بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ کی 100 دفعہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد 121 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کے سو جائیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہتر رہے گا، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔